أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام سامعین محترم حضران کرام قدر ان 5 روزہ مجالس میں انشاءاللہ پروردگار عالم کی جانب سے عنایات شامل حال رہی. نگاہ لطف جبر بہار شامل حال رہا. آپ کی خدمت میں موت اور حیات اور فلسفہ شہادت کے عنوان سے چند مطالب پیش کروں گا. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک بقرہ کی 156 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ولا تقولوا اور مت کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے. ان کے لیے مت کہو امواتن کہ وہ مر گئے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں. عام طور پر کچھ ایسے کانسیپٹ کچھ ایسے مفاہیم کہ جن کے بارے میں ہمارا عام طور پر خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. ان میں سے ایک تصور موت اور حیات کا ہے کہ جس کے بارے میں عمومی
ہمارے ذہن میں خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے موت کسے کہتے ہیں اور حیات کیا ہوتی ہے، لیکن جب موت اور حیات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم موت کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں۔ ایک کانسیپٹ ہے، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ جو ہمارے ذہن میں اسکول کے زمانے سے ڈال دیا جاتا ہے اور اسی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حیات اور موت اسی چیز کا نام، جبکہ وہ ایک ناقص، ایک محدود اور ایک غیر حقیقی تصور ہوتا ہے، اور اسی ناقص، محدود اور غیر حقیقی تصور کو لے کر جب ہم قرآن کریم اور روایات محمد محمد علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں ہم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک مقام یہ آیت ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہن کے کسی بھی گوشے میں مقتول میں اور مردہ میں کوئی خاص فرق موجود نہیں۔ قاتل اور موت کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو کلن وہ فرق یہ ہے کہ موت وہ ہے جو خود آ جائے، قاتل اس موت کا نام ہے جس کا سبب اور باعث ہمیں معلوم ہو جائے۔ خود سے آ جائے تو موت ہے، کسی کی وجہ سے آئے تو قتل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فرق ہے موت میں اور قتل میں؟ اس کے علاوہ کوئی اور فرق نہیں ہے، نہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں ہے، نہ دنیا کی کسی لغت میں ہے، نہ دنیا کی کسی فرہنگ اور کلچر میں، کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ مقتول کو کیا سمجھا جاتا ہو؟ زندہ۔ مقتول یعنی مردہ ہے۔ خدا اس آیت میں قتل کا اعتراف کر رہا ہے، لمن یقتل، یہ قتل ہو گئے ہیں، اب قتل ہو کر بھی کوئی زندہ کیسے ہے؟ یہ کنفیوژن، ایک سوال کہ قتل خدا خود کہہ رہا ہے لمن یقتل، یہ قتل ہو گئے ہیں، قتل ہونے کے باوجود خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ اور اس سے زیادہ بڑی مشکل کیا ہے؟ پروردگار ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہے، تو فرمایا بلا کہ لا تشعرون، یہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے، یعنی کہ اگر تم ان کی حیات کو درک نہ کر پاؤ تو ان کی حیات میں شک مت کرنا، اپنے شعور کو بڑھانے کی کوشش کرنا۔ تمہارے شعور اور ادراک کا قصور تو ہو سکتا ہے، ان کی حیات کا قصور، ان کی حیات کے اندر اشکال موجود ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ آیا شعور اور ادراک کو بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ موت کسے کہتے ہیں، حیات کسے کہتے ہیں؟ مباحث بہت تفاصیل ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میں ساری گفتگو آپ تک پہنچا سکوں گا، لیکن 5 دنوں میں جتنا مقدور ہوا آپ کے خدمت میں مطالب کو عرض کروں گا۔ لیکن خود آیت سے 2 باتیں جو فوری طور پر سمجھ میں آتی ہیں، ان میں سے ایک بات کیا ہے کہ حیات کا کوئی نہ کوئی مرحلہ ایسا ضرور ہے جو ہمارے عام کانشیس لیول سے بلند ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی چیز ہمارے عام کانشیس لیول سے بلند ہے، ہمارے عام شعور اور ادراک کے دائرے سے بلند ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے شعور کی بلندی ضروری ہے۔ شعور کو بلند کیے بغیر اس حیات کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ آیا پاسبل ہے کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو ہمارے شعور اور ادراک میں نہ آئے؟ اگر نہ آتی ہو تو اس چیز تک رابطہ پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ چند ایک مطالب ہیں تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ آج صرف مقدمہ تک چند باتیں عرض کروں گا تاکہ ایک ذہن سازی آپ کے ذہن میں کر سکوں، اور پھر انشاءاللہ مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختم مرتبت کا علمی معجزہ ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ میں بھی اس بحث میں داخل نہیں ہونا چاہتا، اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے کہ معجزہ ہوتا کیا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، خارق العادہ ایکسٹرا آرڈینری ایونٹس کیا ہوتے ہیں، ان کے درمیان فرق ہے۔ بہت سارے ایونٹس ہو سکتا ہے کہ وہ خارق العادہ ہوں، ایکسٹرا آرڈینری ہوں، ان یوزول ایونٹس ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کرامت ہو۔
بہت کچھ انیوژل ہوتا ہے، ہر انیوژل ایونٹ کو کرامت نہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے چیزیں کرامت ہوں لیکن معجزہ نہیں ہوتی۔ عام طور پہ یہ ہماری کچھ مسکنسیپشن، جیسے میں نے بھی موت اور حیات کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک اور مس انڈرسٹوڈ جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں دینی معارف کے درمیان موجود ہے، ان میں سے ایک معجزے کا بھی تصور ہے۔ معجزہ موضوع نہیں ہے میرا، میں صرف اشارہ کروں گی، تفصیلات چاہتی ہیں آج صرف اشارہ کروں۔ معجزہ عجز سے نکلا ہے، ناتوانی، عاجز ہونا جس سے کہا جاتا ہے۔ معجزہ بنیادی طور پر اس ایونٹ کو یا اس کام کو کہتے ہیں جو عقول انسانی کو عاجز بنا دے، جس کے سامنے آ کر عقل عجز اور ناتوانی کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ لٹرل میننگ میں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بعض خارق العادہ ایونٹس اس طرح کے ہوں، انیوژل ایونٹس اس طرح کے ہوں، لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ انیوژل ایونٹ کی کہیں نہ کہیں آپ کو مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیسے ہوا تھا یا یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے سمجھنے کا امکان موجود ہوتا ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے سمجھنے کا امکان انسانی عقل کے اندر موجود ہی نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا اصطلاح دین میں معجزہ ایک ایسی قوت کا نام ہے، ایک ایسے مرحلے کا نام ہے کہ جس کو معصوم اپنی ولایت، نبوت یا امامت کے اثبات کے لیے خدا کے اذن سے ظہور دیتا ہے۔ اب یہ معجزہ جس سے معصوم اپنی ولایت، اپنی نبوت اور امامت کے اثبات کے لیے ظہور دیتا ہے، اس معجزے پر سوائے صاحب معجزہ کے کسی اور کی قدرت نہیں ہے۔ میں ابھی تفصیل کے موضوع پر نہیں ہوں، لیکن چند ایک باتیں ہیں جو آپ کے سبق پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ موضوعات ایسے ہیں جو معمولاً ہمارے ہاں ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے ہاں کراچی میں تو حالات زیادہ خراب ہیں، دیوار سے پانی نکل آئے تو لوگ معجزہ کہہ دیتے ہیں، پنجے کا رنگ بدل جائے تو اس کا نام معجزہ رکھ دیتے ہیں، ذرا سا کچھ بھی ہو جائے ہمارے ہاں کراچی میں فوراً معجزہ قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ یہ شاید انیوژل ایونٹس بھی نہ ہوتے ہیں۔ معجزے کے لیے صاحب معجزے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر صاحب کے معجزہ کبھی بھی ظہور نہیں پاتا اور صاحب معجزہ بھی اپنی ولایت اور نبوت اور امامت کے اثبات کے لیے ظہور دیتا ہے، تو معجزہ ان کے درمیان ظہور پاتا ہے جن کا ولایت پر ایمان نہیں ہوتا۔ تو اگر تم اپنے لیے کسی معجزے کے منتظر ہو تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو ابھی تک ولایت سمجھ میں بھی آئی ہے یا نہیں آئی۔ اگر ایمان پر ولایت ہی نہیں ہے تو پھر جتنے معجزے طلب کرنے ہیں کر لو۔ جو ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی معجزہ طلب نہیں کرتا، معجزہ طلب نہیں کرتا۔ وہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ بات موارد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں بحث اپنی جگہ مفصل ہے، یہ سارے کے سارے موضوعات ہیں جن کو تفصیل سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بس معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے صاحب کے ساتھ مخصوص ہے۔ جس معجزے کو اللہ نے جس نبی کے ساتھ جس معجزے کو قرار دیا، اللہ چاہتا کسی اور نبی سے بھی اس معجزے کو ظہور دے سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا اصول ہے کہ ہر معجزہ اپنے صاحب سے مخصوص ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت چونکہ سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، لہذا تمام معصومین، تمام انبیاء کے معجزات حضرت اس پر قادر ضرور ہیں۔ لہذا اگر میرا مولا اشارہ کر دے تو آپ کا عصا بھی اژدہا بن سکتا ہے، میرا مولا کسی پر ہاتھ پھیر دے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، بیمار شفا پا سکتا ہے، حضرت کے ہاتھ میں آ کر لوہا نرم ہو سکتا ہے، تمام پر رکھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ حضرت کے معجزات نہیں ہیں لہذا حضرت نے ان میں سے اکثر کو ظاہر بھی کبھی نہیں کیا۔ چونکہ سید ہے تمام انبیاء کا، لہذا اس کا معجزہ بھی تمام معجزات کا سید ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ نے پیغمبر کو جو معجزہ عطا کیا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم حضرت کا
علمی معجزہ ہے۔ اب یہاں کچھ سوالات ہیں، میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے چھوڑ کر جاؤں گا، جب آپ کبھی انشاءاللہ اگر نہ ملا تو مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، ورنہ کبھی حاضر خدمت رہا تو عرض کروں گا۔ یہ سوالات ہیں کہ جب قرآن کریم اتنی زبردست کتاب ہے تو اللہ نے پہلی کتاب کی صورت میں قرآن کو نازل کیوں نہیں کیا؟ شروع سے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرتا، یہ قرآن کو اتنے آخر میں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ یہ کہیں گے جی آخر الزمان کے لیے تھا تو آخر الزمان 1500 سال کم از کم قرآن کو آئے ہوئے ہو گئے، جو 1500 کے سال سے فاصلے سے ہو اسے آخر الزمان نہیں کہا جاتا۔ ابھی تو 1500 سال ہوئے ہیں، آگے قیامت میں کتنے ہزار سال ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے، بس جو درمیان کا چاہیے، بس قرآن بنیادی طور پر انسانی حیات کے درمیانی مراحل میں نازل ہوا ہے، آخر زمان میں نازل نہیں ہوا۔ تو نہ ابتدا میں بھیجا اللہ نے، نہ انتہا میں بھیجا، درمیان میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طرح سے ختم نبوت کو درمیان میں ختم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تمام کے تمام سوالات ہیں کہ جو کبھی اپنے ذہن میں دہرائیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مقامات ہیں، عرض کروں گا۔ لیکن آج علمی معجزہ ہے، معجزہ اپنے صاحب سے مخصوص ہوتا ہے، لہذا معجزہ اپنے صاحب کے ہاتھ سے ہی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، ایک ہی وقت پہ دو نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت ہارون بھی ہیں، دونوں ہی نبی ہیں، دونوں کو ہی اللہ نے فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن عصا معجزہ جناب موسیٰ کا ہے، جناب ہارون کا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ عصا جناب ہارون کے ہاتھ میں صرف عصا رہے گا، لیکن جناب موسیٰ کے ہاتھ میں آئے گا تو معجزہ بنے گا۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے گرے گا تو اژدہا بنے گا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے پانی پر پڑے گا تو راستہ بنے گا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے پتھر پر پڑے گا تو اس میں سے پانی نکلے گا۔ یعنی کہ چونکہ معجزہ حضرت موسیٰ کا ہے تو معجزہ اپنے صاحب کے ہاتھ کو پہچانتا ہے، جب تک صاحب کا اشارہ نہ ہو معجزہ ظہور نہیں کرتا۔ تو اب اگر قرآن پیغمبر کا علمی معجزہ ہے تو جب تک قرآن باقی ہے صاحب معجزہ کا باقی رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ صاحب کے ہاتھ پر آ کر، صاحب کے ہاتھ پر آ کر معجزہ اپنے آپ کو ظہور کرے گا۔ علمی معجزہ قرآن ہے۔ اب تو دور آیا ہے کہ جب علم اٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اب وہ زمانہ ہے جس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے، دین کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے خدائی کا دعویٰ کیا جائے گا۔ تو اب یہ دور ہے جس میں قرآن نے اپنے علمی معجزے کو ظہور دینا ہے۔ اب یا پیغمبر ہونے چاہیے جن کے ہاتھ پر قرآن اپنے معجزے کو ظہور دے، یا کوئی ایسا وارث قرآن ہونا چاہیے جس کا بس وہ ہاتھ ہونا چاہیے نا، جس ہاتھ کو قرآن پہچانتا ہو کہ یہ میرے صاحب کا ہاتھ ہے۔ تو شاید اسی کو ناظر کرتے ہوئے پیغمبر نے یہ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل البیت، اور یہ کبھی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں ثقلین ہیں، یہ کتاب اور عطرت اس کی وہ وارث ہے، لہذا یہ تناظر ہے، یہ ہیں کتاب کے وارث، یہ ہیں جن کے ہاتھ پر آ کر قرآن اپنا اعجاز علمی ظاہر کرے گا۔ لیکن اعجاز علمی، اس اعجاز علمی کو یا کسی بھی معجزے کی کیفیت کو دریافت کرنا یہ کبھی بھی عوام کے بس کی بات نہیں۔ مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ مثال آپ تک پہنچا سکوں، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یعنی کہ خود قرآن کے بھی اگر اعجاز علمی کو درک کرنا ہے تو یہ عوام کے بس کی بات نہیں، اس کو درک کون کرے گا؟ خواص درک کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے عرض کہ یہ موضوع کی جگہ مفصل ہے، کبھی رہا تفصیل سرچ کروں گا، لیکن آج جس نقطے تک پہنچانا چاہتا ہوں اس پر غور کیجیے گا۔ کیفیت اعجاز کو درک کرنا یہ عوام کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
ایسے دلیر، ایسے شجاع، بلکہ تقریباً تمام انبیاء، سارے کے سارے انبیاء شجاع ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، خدا کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں رکھتے۔ لیکن حضرت موسیٰ کی شجاعت کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ قوم کو لے کر جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا۔ جب دریا آ گیا، اپنا لشکر اسلحہ ہے، پیچھے جو لشکر آ رہا ہے وہ مکمل طور پر مسلح ہے، سامنے دریا۔ ساری قوم نے مل کر کیا کہا؟ موسیٰ تم نے مروا دیا، پیچھے لشکر ہے، آگے دریا۔ اب اس خوف کے عالم میں حضرت موسیٰ کا جواب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ اِنَّ ربی معی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، سیہدین، میرا پروردگار بہت جلد میری ہدایت کرے گا۔ اس قدر شجاع ہے، موت کے منہ کے درمیان کیا کہہ رہا ہے؟ کسی کا خوف نہیں، جب خدا میرے ساتھ ہے تو وہ ہدایت کرے گا۔ لیکن یہی حضرت موسیٰ جب فرعون کے سامنے جادوگروں سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں تو قرآن نے کہا فَأَوْجَسَ خِيفَةً، حضرت موسیٰ نے اپنے قلب کے اندر خوف کو احساس کیا۔ اب سوال کیا خوف ہے؟ کیا حضرت موسیٰ ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ نہ موت کا خوف ہے، نہ مال کو لوٹنے کا خوف ہے، نہ بچوں کے قتل ہونے کا، کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ پیغمبر کے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ غور کیجیے گا، خوف اس بات کا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ خاص طور پہ اپنے نوجوان ساتھیوں سے بات کر رہا ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھے گا، امامت پر، عصمت پر، معصوم کے لیے جاہل کا مقابلہ سخت نہیں ہوتا، جاہلیت کا مقابلہ سخت ہوتا۔ جاہل اور جاہلیت میں کیا فرق ہے؟ جاہل وہ ہوتا ہے جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو، یہ جاہل ہے، اگنورنٹ۔ اس کا مقابلہ آسان ہے، کیوں؟ جس چیز کا جہل ہے اس کا علم دے دو، جان جائے گا تو خود ہی جہل ختم ہو جائے گا۔ لیکن جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت علم کے نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جاہل اور جاہلیت میں فرق یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی معاشرہ علمی اعتبار سے مستحکم ہوتا ہے، ایم اے پی ایچ ڈی بہت ساری تعداد میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جاہلیت کا شکار ہوتا ہے۔ قرآن معظم نے یہاں پر جاہلیت کو بڑے خوبصورت انداز سے ڈیفائن کیا، میرے خیال سے اس سے زیادہ خوبصورت ڈیفینیشن جاہلیت کی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جب کسی معاشرے میں عقل کے اوپر نفس حاکم ہو جائے، عقل کے اوپر شہوت، لذت، ہوا اور حویث یہ غلبہ پالے، یہ حاکم ہو جائے، لذات و شہوات اور نفس حاکم ہو جائیں عقل کے اوپر، تو وہ معاشرہ جاہلیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ موضوع کی جگہ مفصل ہے، یہ بھی کبھی اور عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن یاد رکھیے گا جب نفس حاکم پر عقل ہو جائے تو عقل خادم شہوات ہو جاتی ہے۔ پھر عقل کا پورا زور جو لگتا ہے وہ کس پر لگتا ہے؟ لذات اور شہوات کو مہیا کرنے پہ۔ اور یاد رکھیے گا کسی معاشرے میں اگر جاہلیت کا مظاہرہ کرنا یعنی دیکھنا ہو، معلوم کرنا ہو کہ جاہلیت وہاں موجود ہے یا نہیں، تو یہ دیکھیں اس معاشرے کی قوائے عقلیہ کہاں استعمال ہو رہی ہیں۔ اگر تمام در عقل کھانے پینے میں، عیش و آرام کرنے میں، لباس اور جوتوں میں لگی ہوئی ہے تو سمجھ لو کہ اس معاشرے میں جاہلیت حاکم ہے۔ پورا زور کس پر ہے؟ ہاں کہ اچھا کھانا کہاں سے تلاش کروں؟ پوری عقل کس پر ہے کہ بہترین کھانا، بہترین ہوٹلنگ کیسے ہوگی؟ پورا عقل کا زور کس پر ہے کہ برانڈڈ کپڑے کیسے حاصل کیا جائے، برانڈڈ سامان کیسے حاصل کیا جائے؟ تو تمام تر عقل خادم نفس ہو جاتی ہے، خدمت نفس میں لگ جاتی ہے۔ یہ علامت جاہلیت ہے۔ سب سے سخت اور کڑا امتحان معصوم کے لیے اس وقت ہوتا ہے جب جاہل نہیں، مقابلے پر جاہلیت آ جائے۔ اب اپنی جگہ یہ بھی موضوع ہے، میں بعض موضوع کا ذکر کرتا ہوں، بعض دوستان باتوں کو سے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے اتنے بہت سارے ٹاپک کھول کے ان کو حل کون کرے گا؟ میں جواب یہ دیتا ہوں کہ حل تو انشاءاللہ خدا کرے گا، میرا کام ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا کرنا۔ اگر یہ ممبر ذہنوں کو سوال پیدا کر کے
علم کی پیاس پیدا کروا دے تو سمجھ لو کہ اپنے حصے کی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے. لیکن اگر یہی ممبر ذہنوں کو سلا کر بھیج رہا ہے اور آسان دین مہیا کر رہا ہے تو امام حسین کی خدمت نہیں کر رہا. باقی جس کی خدمت ہو سکتی ہے وہ آپ خود طے کر لیں. یہ ممبر سلانے کے لیے نہیں ہے، جگانے کے لیے ہے. لہذا اگر یہاں سے پیاس کے ساتھ جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی ڈیوٹی جناب سیدہ کی خدمت میں انجام دی. لہذا موضوع انشاءاللہ جاہلیت کیا ہوتی ہے اور ماڈرن جاہلیت کسے کہتے ہیں. ماڈرن جاہلیت، اس کے اوپر نازل جو حدیث ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت نے فرمایا بعثت بین الجاہلیتین، میں دو جاہلیتوں کے درمیان مبعوث کیا گیا ہوں. وجاہلیت الاخری اشد من جاہلیت الاولی، جو جاہلیت بعد میں آنے والی جاہلیت ہے، بے ست کے بعد والی جاہلیت، وہ اشد ہے، وہ سنگین ہے جاہلیت اولی سے. تو انشاءاللہ موضوع رہا کبھی اس پر بھی آپ کی خدمت میں مطالب عرض کروں گا. لیکن اب حضرت موسیٰ کا خوف کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا خوف یہ ہے کہ یہ مقابلہ جادوگروں سے نہیں ہو رہا، اپنے زمانے کی جاہلیت سے موسیٰ کا مقابلہ ہے. اور یاد رکھیے گا ہر زمانے کے فرعون اس وقت غالب آ جاتے ہیں، ہر زمانے کا یزید اس وقت غالب آ جاتا ہے جب زمانے کی جاہلیت اس کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو جائے. معصوم کو شکست نہیں ہوتی، لیکن مشکل کیا ہے؟ جب زمانے کے طواغیت، جب زمانے کا طاغوت جاہلیت کو اپنے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ظاہری طور پر معصوم کو شکست ہو جاتی ہے. لہذا اب فرعون کا حضرت موسیٰ کے مقابلے پر جو پلان ہے وہ کیا ہے؟ جادوگروں کو استعمال نہیں کرنا. کس کو استعمال کرنا ہے؟ جاہلیت کو. اب ان کی جاہلیت کے نتیجے میں مسئلہ کیا تھا کہ ان کے ہاں جادوگروں کو وہ سٹیٹس حاصل تھا معاشرے میں کہ جس کو خواص کا درجہ کہا جاتا ہے. معاشرے میں جو بات سنی اور سمجھی اور مانی جاتی ہے وہ کس کی تھی؟ جادوگروں کی. اب جاہلیت کیا ہوتی ہے؟ جاہلیت یہ ہوتی ہے کہ یہ خواص اگر اپنے زمانے کے طاغوت کی زبان بولنے لگے تو حتی معصوم بھی ان کا مقابلہ. لہذا پلان کیا تھا؟ پلان یہ کہ جاہلیت کو استعمال کرنا. بس بنیادی طور پر فرعون کا پلان فول پروف پلان تھا. البتہ یہ ہماری حکومت کے فول پروف سیکیورٹی پلان جیسا. اس فول پروف پلان نے شیعوں کو جتنا فول بنایا ہے تاریخ میں، جس دن بیان دے دینا کہ فول پروف پلان ہے سمجھ لو اس دن کوئی حادثہ ہونے والا. لیکن فرعون کا فول پروف پلان ایسا نہیں تھا، واقعاً فول پروف پلان تھا. کیسے تھا؟ فرعون کی پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے. یہ توہین نبوت ہے. کہاں الہی قدرت اور کہاں جادوگری کے دھوکے. ان کا آپس میں مقابلہ کرا دینا یہی توہین ہے. لیکن انتظام کیا کیا گیا؟ حالات سرکمسٹانسز ایسے ایجاد کیے گئے کہ اب نبوت جادوگروں کے مقابلے میں. خوف کس بات کا ہے؟ پلاننگ کیا ہے؟ اگر موسیٰ ہار جاتے ہیں تو ہار جاتے ہیں، ویسے ختم. لیکن اگر موسیٰ جیتتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تب بھی فرعون کی پلاننگ ایسی ہے کہ جیت کر بھی موسیٰ جیت نہیں پاتے. کیوں؟ پلاننگ صرف اتنی تھی کہ یہ جادوگر جتنے بھی تھے ان کو آمادہ کیا گیا تھا کہ اگر تم ہار گئے موسیٰ سے تو تم نے کچھ نہیں کرنا، بس یہ مرتبہ مل کر یہ کہنا ہے کہ موسیٰ کا جادو ہمارے جادو سے بڑا جادو ہے. موسیٰ کی جادوگری ہمارے جادوگری سے آگے کی جادوگری ہے. یہ موسیٰ ہم سے بڑا جادوگر ہے. بس اتنا کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا. اگر ہار بھی کہے تو کیا کہنا ہے؟ موسیٰ بڑا جادوگر ہے. موسیٰ کا جادو ہمارے جادو سے زیادہ طاقتور ہے. اب جو معاشرہ زبان ہی جادوگروں کی سمجھتا ہے، جادوگروں کی ہی بات پڑھتا ہے، اگر یہ سارے جادوگر مل کر حضرت موسیٰ کو بڑا جادوگر کہہ دیں، حضرت موسیٰ کے معجزے کو بڑا جادو بنا دیں تو کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ اس سے آگے تو معجزے کو ظاہر کرنے سے آگے تو کوئی منزل نہیں ہے نا. آخری حد کیا ہوتی ہے کہ نبی معجزہ ظاہر کر دے، اس سے آگے کوئی اور حجت اللہ نے قرار
نہیں دی۔ اب اگر یہ معجزہ بھی جادوگری کے کھاتے میں چلا جائے تو پھر موسیٰ اور کیا ظاہر کر کے دکھائیں گے؟ اس کے بعد موسیٰ جو بھی معجزہ دکھا دے وہ جادوگری کے کھاتے میں چلا جاتا، نبوت ثابت نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جادوگروں نے کہہ دیا کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے تو موسیٰ جو مرضی معجزہ دکھائے فائدہ کس کا ہوگا؟ جادوگری کا، نبوت ثابت نہیں ہوگی۔ چونکہ الہی راستہ، الہی نظام خطرے میں ہے، لہذا فَأَوْجَسَ خِیفَةً، موسیٰ کو اپنا خوف نہیں ہے، دین کو بچانے کا خوف ہے۔ بس یاد رکھنا، معصوم کہیں ہاتھ نہیں روکتا، ہاتھ وہاں روکتا ہے جہاں ہاتھ روکنے سے دین بچ رہا ہو، جہاں ہاتھ روکنے سے دین بچتا ہو۔ لہذا یہ جو میرے بچوں کے ذہنوں کو مشوش کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ علی اگر اتنے شجاع اتنے بہادر تھے تو جب لوگ دروازہ جلانے کے لیے آئے تو آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو تمہیں تو علی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ تم دنیا کی شجاعتوں کو دیکھ کر علی کی شجاعت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو۔ دنیا کی شجاعتیں اور ہوں گی جو آنکھیں بند کر کے ہر ایک کے اوپر تلوار چلانے والے کو شجاع سمجھتا ہو، جس کا گھوڑا تاریخ میں مشہور ہو۔ ہمارے ہاں یہ شجاعت معیار نہیں ہے، ہماری شجاعت کا معیار معصوم ہے، اور معصوم بتاتا ہے کہ شجاعت کیا ہے۔ تو معصوم نے بتایا کہ شجاعت یہ ہے اگر تلوار چلانے سے دین بچتا ہو تو پھر اس کی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تلوار کو نیام میں رکھنے سے دین بچتا ہو تو اس کی تلوار کوئی نکلوا نہیں سکتا۔ اپنی شجاعتوں کے آئینے میں علی کی شجاعت کو نہیں ہے، علی کے آئینے میں شجاعت کے معیار تھا۔ حضرت بتائیں گے تاریخ میں کہ شجاعت کسے کہتے ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ کا خوف کیا ہے؟ خوف یہ تھا، تو ہوا کیا آپ کو معلوم ہے، جانتے ہیں کہ جس وقت جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو کیا ہوا؟ اشتباہ ہے۔ تاریخ نے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سانپ بن گئے، وہ سانپ دکھائی دینے لگے۔ میرے وہ سارے بچے جو کبھی آ کر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا قرآن میں سائنس کہاں ہے، تو قرآن آپ کو فزکس پڑھانے کے لیے نہیں آئی ہے، کیمسٹری پڑھانے کے لیے نہیں آئی ہے، ریاضی پڑھانے کے لیے نہیں آئی ہے۔ حتیٰ قرآن میں اگر آپ فقہ کے لیے بھی فقہی مسائل بھی تلاش کریں گے نا تو قرآن میں آپ کو فقہی مسائل بھی، یہ لوگوں کا اشتباہ ہے، ہم سمجھتے ہیں قرآن ہمیں نماز روزہ پڑھانے آیا ہے۔ قرآن میں کسی ایک عبادت کی بھی تفصیل، قرآن نے یہ ضرور کہا ہے نماز پڑھو، کیسے پڑھو یہ نہیں بتایا۔ قرآن نے کہا روزہ رکھو، کیسے رکھو؟ قرآن نے کہا حج کرو، کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں کچھ چیزوں کی تھوڑی بہت تفصیل ہے لیکن تفصیلاً جس کو صحیح معنی میں کہا جائے قرآن میں نہیں ہے۔ تو آپ کو سائنس بھی ایسے نہیں ملے گی عزیزوں۔ قرآن میں 6666 اندازے کے مطابق آیات، ان میں سے صرف 550 سے 600 آیات وہ ہیں جو فقہ اور احکام فقہی سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی 10% آف قرآن بھی وہ نہیں ہے جو کہ فروعات دین، احکام دین سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ ڈیوٹی فقہا نے انجام دی ہے۔ 10% قرآن سے اتنا فقہ نکال کر آپ کو دیا ہے کہ آج آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا مسئلہ فقہا نے بیان نہ کیا ہو۔ فقہا اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کر چکے ہیں۔ اب اس قرآن سے سائنس کیسے نکالنی ہے یہ فقہا کا نہیں، سائنسدانوں کا کام ہے۔ لہذا وہ سارے بچے جو سائنس پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی رسالت ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ جو لوگ سوشل سائنسز پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئیں قرآن کو پڑھیں، اور جب تک آپ اپنے علم میں نے اس لیے کہا معجزے کی کیفیت کو درک کرنے کے لیے عوامی مرحلہ نہیں چاہیے ہوتا، خواص کا مرحلہ چاہیے ہوتا ہے۔ بس جب تک تم اپنے علم کے خواص کے مرحلے تک نہیں پہنچو گے قرآن تمہیں نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کیا کیا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے اوقات چاہیے۔ یہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، کتاب صرف اپنے اہل کے لیے کافی ہے۔ جن کی اوقات
نہیں ہے، قرآن انہیں جواب نہیں دیتا، بلکہ اگر کوئی قرآن کے پاس آئے تو اوقات دے کر کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ میں تمہیں جواب دوں، میں اسے جواب دوں گا جو میرا ثقل ہے۔ تم نے پوچھنا ہے اہل ذکر سے جا کر پوچھو، لہذا قرآن جواب دیتا ہے۔ لہذا سوشل سائنسز کے علاوہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ بچوں کو اشارہ کر کے بتا رہا ہوں، آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں اسی آیاتینی جگہوں کے اوپر آپٹیکل ایلوژن کا جو فارمولا یا جو فینومینا ہے اس کو جادوگری کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ اب میں سے زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، تھوڑا سا اپنے گوگل کو، اپنے موبائل کو زحمت دینا اور تلاش کرنا کہ آپٹیکل ایلوژن کیا ہوتی ہے۔ آپٹیکل ایلوژن کیا ہوتی ہے؟ آپٹیکل ایلوژن جو ہوتا ہے وہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا نہیں ہے۔ آپٹیکل ایلوژن کا جو کامن فینومینا دنیا میں پایا جاتا ہے وہ سراب کی کیفیت ہے، جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ جب بہت سخت گرمی میں آپ کسی جگہ جا رہے ہوں روڈ پر یا صحرا میں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے پانی پڑا ہوا ہے، پانی ہوتا نہیں ہے، دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ آپٹیکل ایلوژنز ہیں۔ اس آپٹیکل ایلوژن کی پہلی مثال قرآن نے کہاں دی ہے؟ موسیٰ کے مقابلے پر جادوگر۔ کیا ہے جادوگری؟ یہ رسیوں کو سانپ بنانے کی اوقات نہیں رکھتے، ان کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے کہ یہ رسیوں کو سانپ بنا دیں، تو یہ رسیوں کو پھینک کر کیا تھا؟ آپٹیکل ایلوژن۔ اس آپٹیکل ایلوژن کے تھرو کیا ہوا؟ وہ رسیاں سانپ جیسی دکھائی دینے لگی، سانپ نہیں تھی، صرف دکھائی دے رہی تھی۔ لہذا معجزہ کیا کیا حضرت موسیٰ نے؟ جب عصا ڈالا تو عصا اژدہا دکھائی نہیں دیا، اژدہا بن گیا، اور بن کے اس نے رسیوں کو کھایا، اس لیے تاکہ یہ بتا سکے کہ یہ اوریجنل ہے، وہ دھوکہ ہے۔ اس نے کھایا اس لیے تاکہ یہ بتا سکے جو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ حقیقت ہے، جو یہ کر رہے ہیں وہ دھوکہ ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ عوام کو تو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ جو جادوگروں نے کیا ہے وہ آپٹیکل ایلوژن ہے، جو موسیٰ نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ ان کو تو دونوں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے رسیاں سانپ بن گئیں، عصا اژدہا بن گیا، ان کو تو دونوں ایک جیسے ہی لگ رہے۔ عوام فرق نہیں کر سکتی، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا کہ کیفیت اعجاز کو درک کرنا عوام کا کام نہیں ہوتا، خواص کا کام ہوتا ہے۔ اب اس وقت کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ یہ جو جادوگر تھے یہ فوراً سمجھ گئے کہ جو موسیٰ نے کیا ہے وہ جادو نہیں ہے۔ عوام کو نہیں پتہ لگا، نہ عوام کو پتہ لگتا، اس لیے یاد رکھیں چونکہ خود فرعون کو پتا تھا کہ عوام تشخیص نہیں دے سکے گی، لہذا جاہلیت کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ جاہلیت کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ جہاں خواص کو فرعون اپنے انڈر کنٹرول لے لے۔ تو کیا تھا؟ فرعون نے آمادہ رکھا ہوا تھا، موسیٰ آئے گا، اگر موسیٰ جیتنے لگے تو بس ہماری مرضی کا بیان دے دینا، اور اپنی مرضی کا بیان آئے گا تو کیا ہوگا؟ لازمات جب بیان آ جائے گا تو موسیٰ معصوم ہوتے ہوئے بھی شکست کھا جائے گا۔ تو جہاں جاہلیت فرعون ایسے استعمال کر لیں وہاں پر عصمت مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی ایک عام سا غیر معصوم سا گناہگار آدمی وہ اپنے زمانے کے فرعون کے سامنے اگر کھڑا ہو جائے اور خواص اس کے مرضی کے مطابق، فرعون کی مرضی کے مطابق بیان دینے لگے، تو جب معصوم نہیں مقابلہ کر سکتا تو غیر معصوم بیچارہ کیا کر کے دکھائے گا؟ لہذا پلاننگ کی حدی پلاننگ یہ تھی کہ انہوں نے کیا کہنا ہے شکست کی صورت میں کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ جب جادوگروں نے دیکھا کہ نہیں یہ جادو نہیں معجزہ ہے، ان کے قلب کو اللہ نے نرم کیا اور وہ روب حضرت کا دل میں ڈالا، معجزے کا روب ڈلنا تھا، یہ سجدے میں گر گئے اور گر کر کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب یہ جیسے ہی یہ ہوا تو معجزہ جیتا۔ کیسے جیتا؟ رسیوں کو کھا کر نہیں جیتا، خواص کے جھکنے سے جیتا ہے۔ اب اگر یہ خواص نہ جھکتے تو کیا ہوتا؟ حضرت موسیٰ جادوگر ہو جاتے، معجزہ جادو بن جاتا۔ لیکن اب اگر آپ نے اپنے زمانے کا فرعون پہچاننا ہے تو یہاں خدا نے اس کا اشارہ بھی کر دیا، جیسے ہی خواص نے فرعون کی مرضی کے خلاف بیان دیا وہ غصے میں آ گیا اور اس نے آ کر کہا کس کی اجازت سے تم نے یہ بیان دیا؟
گفتگو تو میں اشاروں میں ہی کر سکتا ہوں، باقی آپ کے فہم۔ فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا کس کی اجازت سے یہ بیان دیا؟ بس یعنی کیا بیانیہ تو ہم نے تمہیں پہلے دیا ہوا تھا، وہ بیانیہ دینا تھا، یہ والا بیانیہ کیوں دیا؟ اب چونکہ تم نے ہماری مرضی کے مطابق بیان نہیں دیا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کیا کروں گا؟ کھجور کی جو شاخیں ہیں اس کے اوپر مصلوب کر دوں گا تمہیں، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ بس فرعون سمجھ میں آ گیا، جہاں فرعون کی مرضی کے مطابق بات نہ ہو وہ دھمکی دیتا ہے تمہیں اٹھا دوں گا، تمہیں مروا دوں گا۔ بس جہاں یہ بیہیویئر نظر آ جائے سمجھ لینا اپنے زمانے کا فرعون ہے، اور اپنے زمانے کے فرعون کے مقابلے پر یا موسیٰ کھڑا ہوتا ہے یا زمانے کا حسین کھڑا ہوتا ہے۔ لہذا میرے بچوں خاص طور پر اب اگر تم چاہتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ تم اہل قرآن کی امت ہو، تو قرآن کا ایک گردن خاص سب تمہاری گردنوں پر ہے۔ اب جو قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، جس کسی کے دل میں بھی قرآن کی بے حرمتی کی نسبت تکلیف نہیں ہوئی، وہ جا کر اپنا علاج کرائے ایمان کا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ کلام اللہ کو آگ لگائی جائے، کلام اللہ کی بے حرمتی کی جائے اور کسی کے قلب میں تکلیف نہ ہو اور وہ احتجاج نہ کرے تو اس کے اسلام میں شک ہے۔ اور حسینیت نے ہمیں درس یہ دیا ہے کہ جہاں قرآن و اہل بیت کو آگ لگائی جائے وہاں احتجاج کے لیے زبان کھولو، تمہاری خاموشی حسین کو اکیلا کر دیتی ہے۔ جاہلیت ائمہ کے لیے سخت ترین مقابلہ کیا رہا ہے؟ ائمہ کے لیے ہمیشہ سخت ترین محاذ یہ رہا ہے کہ اپنے زمانے کی جاہلیت جب مقابلے پر آ جائے تو معصوم کے لیے سخت ہو جائے۔ یہ زمانے کی جاہلیت ہے جو مولا کائنات کو گھر بیٹھنے پر مجبور ہے۔ یہ زمانے کی جاہلیت کا مقابلہ ہے جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے آگ لگا۔ یہ زمانے کی جاہلیت ہے جو پیغمبر کے صرف 50 سال کے بعد پیغمبر کے خانوادے کو، پیغمبر کے بچوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اور جب جاہلیت آگے بڑھی تو صرف شہید نہیں کیا بلکہ پیغمبر کی بہو اور بیٹیوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں سربراہاں، جس نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو، جو کوفہ اور شام کا عینی شاہد رہا ہے، اس کا حق ہے نا کہ پھر ساری زندگی خون کے آنسو۔ لیکن سید سجاد کربلا کے بعد صرف روئے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ تو خدا توفیق دے اور ائمہ کی سیاسی پولیٹیکل اسٹریٹجیز کے اوپر بحث کروں تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں۔ کربلا کے بعد جتنے انقلابات برپا ہوئے ہیں سارے کے سارے امام سجاد کے تیار کروا۔ یہ منتخب کربلا ہے۔ کبھی سوچنا ہمارا تمہارا قرآن کربلا سے کتنا فاصلہ ہے؟ 1400 سال کا زمانی فاصلہ ہے۔ اگر کوئی سید بھی ہے تب بھی اس کا امام حسین سے کم از کم 50 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اگر 50 پشتوں کے فاصلے، 1400 سال کے زمانی فاصلے، ہزاروں میل کے زمانی مکانی فاصلے کے بعد بھی کربلا میرے دل کو آگ لگا دیتی ہے تو سید سجاد کے قلب کا کیا حال ہوگا؟ مجھ جیسے گناہگار کی اگر حالت یہ ہے، آج بھی اگر مجھے موقع ملے تو یزیدیت کا ایک بھی نام لیوا کو دنیا میں زندہ نہ چھوڑا۔ اصلا یزید اور یزیدیت کا نام لینا یہ اسلام کی توہین ہے۔ اگر آج پاکستان میں کوئی یزید اور یزیدیت کا نام لے رہا ہے تو یہ اتنی ہی شرم کی بات ہے جتنا عاشور کے دن امام حسین کے قتل پر خاموش رہنا شرم کی بات ہے۔ اور یہ اکثریت کی اسی خاموشی نے یزید پیدا کیے ہیں۔ آج بھی اکثریت کی یہ بے شرم خاموشی یزیدیوں کو جرأت دے رہی ہے کہ وہ اس کا نام پاکستان کی پاک سرزمین پر لے کر نجاست پھیلا رہے ہیں۔ اگر اس نجاست کو اٹھانے پر ختم کرنے کے لیے ہم نے اور آپ نے قدم نہیں اٹھایا تو قیامت کے دن جناب سیدہ کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتے۔
زیادہ آمادہ رہیں۔ یہ خفیہ بل جو پیغمبر کی شہادت کے بعد سے پاس ہونا شروع ہوئے ہیں، ان کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ ان تمام بلوں کا راستہ خون کے راستے سے بند کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر تشیع، ایک دفعہ پھر اسلام اپنے فرزندوں کو دعوت دے رہی ہے، تیار ہے۔ ہم نہیں تیار ہوں گے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زمانے کا امام تو غیبت میں ہے، دین خطرے میں پڑے گا۔ جب عوام خاموش رہتی ہے تو کربلا، لہٰذا امام سجاد خاموش نہیں رہے۔ جتنے بھی انقلابات ہیں، یقیناً امام کا وجود مدینہ میں اس طریقے سے تھا کہ ایک آتش انتقام مدینہ میں آمادہ ہو گئی تھی کہ جس نے مجبور کیا کہ یزید اپنی شیطانیت کے آخری مرحلے کو ظہور دے، اور پیغمبر کے خانوادے کو قتل کرنے کے بعد اس نے دوبارہ مدینہ پر حملہ کیا، اور مدینہ پہ حملہ کرنے کے بعد مکہ پر حملہ کیا۔ مکہ کے حملے کے دوران واصل جہنم ہو گیا۔ اب جو اس سارے واقعات کے بعد بھی مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کے باوجود بھی یزید کے بارے میں کوئی یہ خیال رکھتا ہے کہ وہ مسلمان تھا، تو وہ اتنا ہی بڑا جہنمی ہے جتنا خود یزید ہے۔ لہذا امام سجاد آرام سے نہیں بیٹھے گے۔ قیام مختار امام کی کوشش ہے، قیام توابین امام کی کوشش ہے، زید سے شہید کا قیام خود امام کا اپنا بیٹا ہے، جس کو امام نے اس انداز سے آمادہ کیا۔ یہ تمام کے تمام انقلابات، یہ تمام کے تمام تحریکیں کربلا کو منتخب ہیں، لیکن کربلا کی مظلومیت کی کیفیت اپنے تمام معنی میں ظہور کرے، اس کا انتظام امام نے ایسے کیا کہ جب بھی کوئی پانی سامنے رکھتا حسین کی یاد کو پیاس کرتے رونا شروع، کھانا سامنے آتا تو کربلا کے بچوں کی بھوک کو یاد کر کے روتا ہے، کسی 40 برس کے نوجوان کو دیکھتے تو اپنے چچا عباس کو یاد کر کے روتے، 18 برس کے کڑیل جوان کو دیکھتے تو ہائے علی اکبر کہہ کر روتے، 13 یا 14 برس کے جوان کو دیکھتے تو قاسم کو یاد کر کے روتے، کسی ماں کی آغوش میں دودھ پیتے بچے کو دیکھتے تو اپنے بھائی 3 یا 4 برس کی چھوٹی بچیوں کو دیکھتے تو اپنی بہن سکینہ کو یاد کرتے۔ لیکن سخت مقام کیا ہے؟ جب کسی قصائی کو دیکھ لیتے تو لہذا مدینہ کے قصائی ڈرتے تھے کہ امام کے سامنے اس عمل کو انجام نہ دیا جائے، لیکن اگر امام کو معلوم ہو جائے کہ یہ جانور قربانی کے لیے کھڑا ہوا ہے تو جا کر قصائی سے پوچھتے، کہتے بھائی تو نے پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ وہ کہتا مولا ہم جانور کو کبھی پیاسا ذبح نہیں کرتے، تو وہ دھاڑے مار مار کے رو کر کہتا ہائے میرا بابا، کربلا میں 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا۔ قصائی کے ہاتھ میں چھری دیکھتے تو پوچھتے بھائی تیرا یہ چھری، یہ تیرا آلہ تیز تو ہے نا؟ ہاں مولا ہم نے دھار تیز رکھی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ذبح کرتے ہوئے جانور کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ بس پھر رو کر کہتا ہائے میرا مظلوم بابا، کند خنجر کی ضربتوں سے 12 ضربتوں میں سے شہید کیا گیا، اور اگر کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیتا اتنا تڑپ تڑپ کر روتا میرا مولا کہ بے ہوش ہو جاتا۔ جس امام نے اپنے پورے وجود سے کربلا کو زندہ رکھا، بالآخر دشمنوں نے اسے زہر دے ہی دیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام سجاد کے اوپر زہر کی کیفیت نے اپنے اثر کو ظاہر کرنا شروع کیا تو پھر امام کے اندر ایک وقت وہ آیا جب پیاس کی کیفیت شدید ہو گئی۔ اب جتنی امام کی پیاس کی کیفیت شدید ہوتی گئی اتنا امام نے پانی نہیں طلب کیا، لیکن ہر پیاس کی کیفیت میں کبھی علی اصغر کو یاد کر کے روئے، کبھی سکینہ کو یاد کر کے روئے، کبھی اپنے بابا کی پیاس کو یاد کر کے روئے۔ ارے کربلا کا وارث کربلا کی پیاس کو یاد کرتے کرتے پیاسا ہی اپنے بابا سے ملحق ہو گیا۔ امام
ہوئے ایک مرتبہ رائے مار مار کر رونے لگے. ارے عزیز و تاریخ میں یہ دوسرا جنازہ ہے جس کو غسل دینے والا رائے مار مار کر رو رہا تھا. ایک جنازہ سیدہ کا تھا. علی رات کی تاریکی میں غسل دیتے ہوئے رائے مار مار کر رو رہے تھے. مولا کیا ہو گیا؟ بس اتنا کہہ سکے ارے بڑی سامراتی شہزادی کتنے زخم ایسے ہیں جو علی کو معلوم ہی نہ ہونے دیے. دوسرا جنازہ امام باقر کہلاتے ہوئے دو رہے ہیں. ارے مولا کیا ہوا؟ رو کر کہتے ہیں ابھی تک گلے میں داغ کا نشان، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کا نشان، پیروں میں بیڑیوں کا نشان، پشت پر تازیانوں کا نشان. ارے کربلا کے وارث کو امام نے غسل و کفن دیا. جنازہ آمادہ ہوا. ایک بڑی تعداد آئی ہوگی جنازہ اٹھانے کے لیے. شاید کربلا کا منتخب اپنے تابوت میں بھی گریہ کر رہا ہوگا اور رو کر کہہ رہا ہوگا ارے میرا جنازہ اٹھانے والے آ گئے، غسل و کفن دینے والے آ گئے. ہائے میرا مظلوم بابا. اللہ ورحمۃ اللہ علیہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الہ بحق زہرا وأبیہا وبعلہا وبنیہا. ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق زہرا وأبیہا وبعلہا وبنیہا. قال الہ منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم شہداء امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. قال الہ تمام علماء مراجع ازام کی حفاظت فرما. مرجعیت کی احانت کرنے والے، تضعیف کرنے والے جتنی بھی قوتیں ہیں نیست و نابود فرما. عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. قال الہ دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتوں کو، عزادار اور عزاداری کی دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. قال الہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.